بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين والنصيحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماء و شمع کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہیں اور تو خدا کے واسطے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کے طریقے سے قدم جو بھی ہٹائے گا کبھی منزل نہ پائے گا، کبھی رستہ نہ پائے گا. برادران محترم، عزیزان گرامی قدر، میرے معزز و مکرم دینی اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات بنائی ہے. وہ ہر چیز کا خالق ہے. اللہ خالق کل شیء. ہر چیز کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے سب سے بہتر، اشرف، افضل، اعظم اگر کسی مخلوق کو بنایا ہے تو وہ حضرت انسان ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں اور بہترین ڈھانچے میں اور بہترین شکل و صورت اور حیت میں بنایا ہے. دوسری ایک بات یہ سمجھنے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو بھی بناتا ہے مکمل بناتا ہے. ایسا نہیں کہ انسان کو بہترین بنائے تو دوسری چیز کو ناقص بنائے، نہیں. جس کو بھی بنایا ہے بالکل کمپلیٹ بنایا ہے. اتقن کل شیء، قرآن میں ہر چیز کو مضبوط. اللہ کے یہاں کوئی تجدید نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے کہ 10 سال پہلے آسمان کی کوئی اور شکل تھی، 10 سال کے بعد بدل گئی. زمین کی کوئی اور شکل تھی 50 سال پہلے، اب کچھ اور ہو گئی. سمندر کسی اور طرح کا تھا، اب کچھ اور ہو گیا. یہ انسانوں کے نقص اور کمی کی علامت ہے کہ وہ تطویر اور تجدید کرتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے. 10 سال پہلے جو گاڑیاں تھیں، آج گاڑیاں بہت ترقی کر چکی. جو گھڑی پہلے بجتی تھی، اب گھڑی بہت ترقی کر چکی. موبائل پہلے نہیں تھے، موبائل ہے. یہ انسانوں کا حال ہے. یہ کمی کی علامت ہے، یہ کمزوری کی علامت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جب بھی بنایا کامل بنایا. اس کو کسی چیز کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ پہلے ہی دن سے کامل ہے. وہی حرف اخیر ہے، حرف آخر ہے، فائنل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے.
انسان کو کس چیز سے اللہ نے بنایا، یہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی غور و فکر کی، اسی تفکر اور تدبر کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ دعوت دی۔ غور و فکر کیجیے۔ افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کہیں فرمایا وفی انفسکم، اپنی ذات میں غور و فکر کرو۔ افلا تبصرون، کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ یعنی کیسے بنایا ہے اللہ نے؟ صرف ایک انسان کو دیکھ لیجیے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، خلق الانسان من قبضة قبضها من جميع الارض، یا اس طرح کے کلمات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مشت مٹی سے بنایا ہے جو روئے زمین کے حصے سے لی گئی۔ ایک مشت مٹی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، لیکن یہ مٹی ایک جگہ بھی نہیں تھی، بلکہ دنیا کے کونے کونے سے ذرے ذرے کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک مٹھی پر مٹی اور آدم کو بنایا۔ لیکن یاد رکھیے، صرف مثال کے طور پر، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حدیث شریف میں اس طرح آیا ہے، اس کی کیا کیفیت ہے اور کیسے ہوا ہوگا ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کہ جیسے ہم لوگ مٹی اٹھاتے ہیں اور بناتے، نہیں، لا یلیق کما یلیق بجلالہ وشأنہ، کیسے اٹھایا ہوگا، کیا ہوگا، یہ اس کی شان ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ حدیث میں آیا ہے تو ہم اس کو مان لیے ہیں، لیکن اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور حدیث شریف میں قرآن کریم میں جہاں کئی اس طرح کی باتیں ہیں، وہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے وہ سسٹم سے ہوتی، ترتیب سے ہوتی۔ جیسے آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں بنایا، فی ستۃ ایام، اللہ کو 6 دن کی کوئی ضرورت نہیں، وہ کن فیکون کا مالک ہے۔ لیکن ایک سسٹم بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہر چیز سسٹم سے ہوتی ہے، ایک نظام ہوتا ہے۔ تو انسان کو بنایا ایک مشت مٹی سے جو زمین کے کونے کونے سے دی گئی، اور ترمذی شریف کی روایت میں ہے اسی وجہ سے انسانوں میں آپ کو بعض لوگ سرخ نظر آئیں گے، بعض سفید نظر آئیں گے، بعض کالے ہوں گے، بعض گورے ہوں گے، بعض مٹیالے ہوں گے، بعض سانولے ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمین کا بھی الگ الگ رنگ ہے پوری دنیا کے اندر۔ سب سے پہلے انسان کو چونکہ زمین کے ذرے ذرے سے بنایا گیا ہے، اس لیے کسی نہ کسی ذرے کا اثر کسی نہ کسی انسان میں آتا ہے، ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی اثر آ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا شام کے لوگ بہت سفید ہوتے ہیں، پھر چائنا کے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، انڈونیشیا کے لوگوں کو دیکھا ہوگا، ہندوستان کے لوگوں کو دیکھا ہوگا، سب کے الگ الگ رنگ ہیں۔ گلہائے رنگ و رنگ سے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیر اختلاف سے، یہی اس دنیا کی زینت ہے۔ سبھی ایک جیسے ہوتے ہیں، کیسے پہچانتے ہیں؟ زید کون، امر کون، بکر کون، شبہ ہو جاتا ہے، بڑے مسائل پیش آ جاتے ہیں۔ اسی طرح طبیعتیں بھی مختلف رکھی، کوئی نرم طبیعت کا، کوئی سخت طبیعت کا، کوئی بہت غصے والا، کوئی بہت حلم والا، اس لیے کہ زمین کہیں نرم ہوتی ہے، کہیں سخت ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ سب سے بہترین اور عظیم مخلوق کو مٹی سے بنائے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، بقیہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کیسے بنا رہا ہے؟ منی کے ناپاک قطرے سے، منی کے ناپاک قطرے سے، جس کو ایک رحم مادر میں اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، جس کو انسان دیکھنا، اس کی اسمیل کو تھوڑی دیر کے لیے سونگنا بھی پسند نہیں کرتا، یہ سوچتا ہے کہ جلدی سے میں اس سے پاک ہو جاؤں۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ میری قدرت ہے کہ تجھے منی کے ناپاک قطرے سے بنایا ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة ثم خلقنا العلقة مضغة، پھر مضغہ کو عظاما۔ یہ قرآن کریم کے اندر یہ ترتیب ہے کہ پہلے انسان منی کا ایک ناپاک قطرہ تھا، پھر جمع ہوا خون تھا، پھر گوشت کا لوڑھا،
حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یہ جو تبدیلی ہوتی ہے، اس تبدیلی کے اندر 40 دن لگتے ہیں۔ منی کا ناپاک قطرہ جو رحم مادر میں ہوتا ہے وہ 40 دن کے بعد جمع ہوا خون ہو جاتا ہے، پھر وہ ایک گوشت کا لوٹا بن جاتا ہے 40 دن کے بعد۔ 120 دن کے بعد یعنی 4 مہینے کے بعد جان پیدا ہوتی ہے۔ فقہاء کرام اور علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، اسی لیے مسئلہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے کوئی عورت کمزور ہو، ڈاکٹروں نے یہ کہا ہو کہ اس کی صحت خطرے میں پڑ جائے گی یا اس کی جان کا خطرہ ہے، تو 4 مہینے سے پہلے حمل گرا سکتے ہیں، اس لیے کہ 4 مہینے کے بعد بچے میں جان پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو 40 دن کا جو ڈیوریشن ہے، جو مدت ہے، اس کے اندر ایک چیز بدل جاتی ہے، نطفے سے علقہ، علقہ سے مضغہ، پھر مضغہ کے بعد پھر ہڈی آ جاتی ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہاں پر یہ بھی سمجھ لیجیے کہ 40 دن کی جو مدت ہے، اس کو کسی چیز کو بدلنے کے اندر بڑی تاثیر ہے۔ قرآن کریم کا، احادیث کا مطالعہ کیجیے تو 40 کی عدد کو کسی چیز کے بدلنے کے اندر اور کسی چیز کو اثر انداز پر اثر بنانے میں بڑی اہمیت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب وحی کے لیے کوہ طور پر بلایا، 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا، لیکن جب 30 راتیں مکمل ہوئی تو فرمایا أَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ 10 دن کا اضافہ کر کے 40 کو مکمل کر دیا۔ کوہ طور کے اوپر 40 دن تک مجاہدات کروائے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ اب وہ وحی کے اخذ اور وحی کے تحمل کے قابل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز کی 40 دن تک۔ بنو اسرائیل بڑی ہٹ درم اور ضدی قوم تھی، آپ کو تو سب معلوم ہی ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑی تفصیل سے، خاص طور پر سورہ بقرہ کے اندر ان کی تفصیلات بیان کی کہ یہ کیسی قوم تھی، عجیب و غریب ان کے واقعات ہیں۔ ان میں سے ایک واقعے کے تحت ہے کہ ان کو فلسطین میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ وہاں تو جبارین اور ظالم قسم کے لوگ رہتے ہیں، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، موسیٰ آپ اور آپ کے رب چلے جاؤ اور لڑ لو ان سے، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ اس کی پاداش میں اور اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وادی تین میں بھٹکا دیا۔ وادی تین کے اندر ایک وادی تھی، وادی کہتے ہیں 2 پہاڑوں کے بیچ کی جگہ، اس کو وادی کہا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ وادی کیا ہے؟ مولانا کچھ وادی کہہ رہے تھے۔ وادی 2 پہاڑوں کے بیچ کی جگہ کو وادی کہتے ہیں اردو زبان میں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بھٹکا دیا۔ اب یہ بھٹکتے رہے 40 سال تک۔ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ۔ یہاں پر ایک مسئلہ ہے، علمی مسئلہ، یہاں پر کچھ علماء بھی مجھے نظر آ رہا ہے۔ وقف کہاں کرنا چاہیے؟ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ پر یا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ۔ تفسیر کی کتابیں جو علماء یہاں موجود ہیں وہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارض مقدسہ، ارض فلسطین، ارض شام کو اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل پر حرام کر دیا، مطلقاً حرام کیا یا 40 سنہ 40 سال حرام کیا۔ محرمۃ علیہ 40 سنہ پر غور کرتے ہیں تو 40 سال، اور محرمۃ علیہ پر غور کرتے ہیں تو مطلقاً حرام کیا۔ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ، ان پر حرام کیا گیا۔ 40 سنة يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ، 40 سال زمین میں بھٹکتے رہے۔ وہ کیا مطلب ہے؟ اس کے لیے مدرسے میں آنا پڑتا ہے۔ یہ سب علمی باتیں ہیں،
جو مدرسے میں کی جاتی ہیں، اور جو علماء اور قراء یہاں موجود ہیں وہ اس کا مطالعہ کریں کہ کہاں وقف کرنا چاہیے اور کون سے معنی صحیح ہے۔ یہاں پر بھی 40 سال کی مدت ہے، 40 سنہ، میں بتا رہا ہوں کہ 40 سال کو بڑا دخل ہے کسی بھی چیز کو بدلنے کے اندر۔ حدیث شریف میں ہے کہ من حفظ من امتی، میری امت میں سے جو بھی شخص میری 40 احادیث یاد کر لیں، اگر یہ روایت کچھ کمزور ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو علماء اور فقہاء کے ساتھ بلائیں گے۔ کتنی حدیث ہیں؟ 40۔ ان میں سے ایک کو بھی یاد نہیں ہوگی۔ آج ہم کو ایسی ایسی چیزیں یاد ہیں جن کو کبھی یاد نہیں کرنا چاہیے۔ کون ارادہ کرتا ہے کہ ہم 40 احادیث یاد کریں گے؟ 40 احادیث۔ ایک روایت میں کہ کنت لہ شفیعا شہیدا یوم القیامہ، اگر 40 احادیث میری یاد کر لی تو میں قیامت کے دن اس کے لیے گواہ اور اس کے لیے سفارش کروں گا۔ اللہ اکبر، بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حافظہ دیا ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس سے قرآن یاد کیجیے، اس سے احادیث یاد کیجیے۔ دنیا میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں پوری بخاری سند کے ساتھ یاد ہے، ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں مسلم شریف سند کے ساتھ یاد ہے۔ بخاری کے اندر 7,000 سے زیادہ احادیث ہیں۔ احادیث کے ساتھ ساتھ اسانید بھی یاد ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے، آپ یوٹیوب کے اوپر سرچ کیجیے، یوٹیوب پر اچھی چیزیں دیکھیے، غلط چیزیں نہ دیکھیے۔ یہ یوٹیوب کا دور ہے۔ ابھی جو جنریشن ہے اس کو جنریشن جین زی کہا جاتا ہے۔ اس نے آنکھیں کھولی ہیں موبائل کے اندر، اٹھے تو موبائل، سوئے تو موبائل، اور پورا دن موبائل۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں تھوڑی شارٹس دیکھتے ہیں۔ بچہ کہتے ہیں کہ بہت ہوشیار ہے میرا بچہ، تو شارٹس دیکھتا ہے۔ اس نے اس معاشرے کے ذہن کو، اس کی طبیعت کو، اس کے مزاج کو، اس کے ذہن کو، اس کے ظاہر کو اور اس کے باطن کو خراب کر کے رکھا۔ موبائل کا استعمال صحیح ہونا چاہیے۔ اس موبائل نے، یوٹیوب نے، گوگل نے یوں سمجھ لیجیے کہ بہت لمبی مسافت کو مختصر کر دیا۔ گزشتہ کل جو کام گھنٹوں میں ہوا کرتا تھا، اس موبائل نے 1 سیکنڈ میں اس کو کر دیا۔ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اس موبائل کا صحیح استعمال کرے۔ آپ یوٹیوب پر سرچ کیجئے کہ دنیا میں کیسے کیسے الفاظ احادیث کے اور اس سے زیادہ قرآن کریم کے موجود ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے مکہ مکرمہ کے اندر مسجد عاشور میں حرم مکی کے ایک قدیم امام ہے شیخ حسن بخاری حفظہ اللہ ورعا، ہم ان کے ساتھ ایک میٹنگ میں تھے، ایک مجلس کے اندر تھے۔ وہاں پر ایک طالب علم قرأت عشرہ کی تکمیل کر رہا تھا۔ ان کے یہاں ایک طالب علم آیا ہوا تھا انڈونیشیا کا، ہم سب بیٹھے ہوئے تھے۔ میں مسجد میں بیٹھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ ہمارے سامنے جس طرح یہ بیٹھے ہیں اس طرح میرے سامنے وہ بیٹھا تھا۔ قرآن کریم کو کھول کر ہم نے اس کو یہ پوچھا کہ صفحہ نمبر 15 پڑھیے، فوراً پڑھ رہا ہے۔ یہ کہا کہ 5 صفحے پہلے سے پڑھیے، فوراً پڑھ رہا ہے۔ 2 آیت بعد میں پڑھیے، فوراً پڑھ رہا ہے۔ اس سے پہلے والے آیت پڑھے، اس سے پہلے، اس سے پہلے، اس سے پہلے، اس سے پہلے پڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں، ایسے الفاظ آپ کو آپ یوٹیوب پر دیکھیں بہت ملیں گے، لیکن ساتھ میں ایک بہت بڑا اعجوبہ جو میں نے دیکھا وہ یہ تھا کہ اس کو یہ پوچھا کہ اس کسی بھی آیت کو لے کر کے اس کا ترجمہ انڈونیشین زبان میں کی، فوراً ترجمہ کی۔ اس کا ترجمہ انگلش میں کیجیے، فوراً کیا۔ اس لفظ کی لغت بولیے، فوراً اسے بولیے۔ اللہ اکبر، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی نہایت قیمتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے جس شخص نے 40 احادیث یاد کر لی تو اللہ تعالیٰ
دن اس کو علماء اور فقہاء کے زمرے میں اٹھائیں گے، یا فرمایا کہ میں اس کے لیے سفارشی بنوں گا۔ 40 کا جو عدد ہے اس کو بہت دخل ہے بہت سارے امور کے اندر۔ جیسے ایک روایت میں ہے کہ جو شخص، ترمذی کی روایت ہے کہ میری امت کا جو شخص 40 نمازیں تکبیر اول یا تکبیر اولا کے ساتھ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے 2 چیزوں سے براءت کا پروانہ عطا فرمائیں گے۔ نمبر 1 براءت من النفاق، کہ وہ نفاق سے بری ہے، اس کے دل میں نفاق نہیں ہے، یہ خالص مومن ہے۔ اور نمبر 2 براءت من النار، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے براءت کا پروانہ عطا فرمائیں گے۔ کتنی نمازیں پڑھنی؟ معلوم کہ 40 کو دخل ہے۔ یہ کسی بھی مسجد میں، یہ روایت زیادہ صحیح ہے، آپ خبصاب میں پڑھیں یا سورت کی کسی بھی مسجد میں پڑھیں، آپ کسی مسجد کی قید نہیں ہے۔ ایک دوسری روایت ہے جو اس سے کچھ کمزور ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی مسجدی، میری مسجد۔ اس لیے جو لوگ عمرہ میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 40 نمازیں ہونی چاہیے، 40 نمازیں ہونی چاہیے، یہ مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے۔ لیکن جو مطلق روایت ہے جس میں تیسری مسجد کی قید کی، وہ زیادہ صحیح ہے۔ اس لیے ہم کو اپنے مقام پر رہ کر تکبیر اولا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بڑے تعجب اور افسوس کی بات ہے کہ جس چیز کو کفر اور ایمان کے درمیان حد فاصل قرار دیا گیا، اسی چیز کے اندر ہمارا مومن بہت ہوتا ہے، بہت زیادہ۔ فجر کی نمازوں میں آپ دیکھ لیجئے، فجر کی نماز میں مسجد خالی ہے، تو 15 شعبان ہے تو اتنا مجمع ہے، صبح میں مسجد بڑھ جائے گی، پھر 10-12 دن آرام کریں گے، پھر رمضان میں آئیں گے۔ میرے بھائیو، نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کے بغیر چین نہیں آنا چاہیے۔ میں پڑھ رہا تھا، بعض اکابر کے باب میں ہے، بعض علماء متقدمین نے لکھا ہے کہ جب ان کی تکبیر اولا فوت ہو جاتی تھی تو وہ اتنے مغموم ہوتے تھے جیسے کسی کا انتقال ہو گیا 3 دن تک، اور اگر نماز قضا ہو جاتی تو 7 دن تک وہ اپنے آپ کی تعزیت کرتے تھے، یعنی اتنا غم ہوتا تھا جیسے کسی کا انتقال ہو گیا، تعزیت کے مستحق ہو۔ اور ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اتنا بھی فرق نہیں پڑتا جیسے کوئی مکھی بیٹھی ہو اس کو ہٹانا ہو۔ ان سب چیزوں کی وجہ ایک ہی ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے۔ یہ ایمان کی بیٹری جب مضبوط ہوتی ہے تو نمازوں میں لذت آتی ہے، اور نماز چھوٹنے سے ایک قسم کی کوفت اور تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ ایک کامل مومن جو ہوتا ہے جب اس کو کوئی ٹھوکر بھی لگتی ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ میری مجھ سے غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ٹھوکر لگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز کی پابندی کرے گا، اہتمام کرے گا، كانت له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة، تو یہ نمازیں اس کے لیے نور ہوں گی، جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ ہوگی، اور اس کے لیے ایک حجت ہوگی۔ ومن لم يحافظ عليها، جو اہتمام نہیں کرے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعلان فرمایا، اس کا حشر مع قارون و حامان و ابی بن خلف، اس کا حشر ہوگا قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ۔ صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آ جائے اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے۔ 15 شعبان ہر سال آتی ہے، رمضان ہر سال، ہماری زندگی کی کئی بہاریں گزر گئی، کسی نے 15 رمضانیں دیکھ لی، کسی نے 20، کسی نے 25، کسی نے 30، لیکن ارادہ کیجئے کہ یہ رمضان ہماری زندگی کے بدلنے کا ذریعہ ثابت ہو۔ نماز نہیں چھوڑنا، نماز ایک مومن چھوڑ ہی نہیں سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا نماز چھوڑنا، تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، ہمارے ایک رشتے دار تھے، میں بہت چھوٹا تھا، جو بات یاد آ رہی ہے وہ بیان کر رہا ہوں، میں قصد بیان نہیں کر رہا ہوں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہمارے ایک رشتے دار تھے، ابھی بھی ہیں، میں چھوٹا تھا، ان کی عمر کچھ زیادہ تھی، بالغ ہو گئے تھے، تو جب
آدمی جوان ہوتا ہے 15 سال 16 سال 17 سال تو کبھی کھیل کود کی وجہ سے نماز میں بھی کوتاہی ہو جاتی ہے، خاص طور پر فجر کی نماز کافی ہو جاتا ہے. تو میں نے دیکھا کہ جب بھی فجر کی نماز میں وہ آگے پیچھے ہو گئی، جماعت چھوڑ گئی، وہ بچے کی طرح روتے رہے. میں نے اپنی آنکھوں سے آج تک مجھے یاد ہے وہ رو رہے ہیں. کیا رو؟ نماز چھوڑ گئی. کیا وہ نماز چھوڑ گئی؟ رو رہے ہیں مسلسل. ایسا تعلق ہونا چاہیے نماز سے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن 7 آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے. ان میں سے ایک آدمی وہ ہوگا رجل قلبه معلق فی المساجد، کہ جس کا دل ہمیشہ مسجد میں اٹکا ہوا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مسجد میں بیٹھے، دل لگا ہوا ہے، جسم نہیں دل لگا ہوا ہے. مسجد میں بیٹھے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن مسجد سے باہر گیا اپنے کاموں میں مشغول ہوا لیکن دل مسجد میں ہے. سوچ رہا ہے زور پڑے اور سوچ رہا ہے اثر کب ہوگی، گھڑی دیکھ رہا ہے اذان ہو گئی اذان ہو گئی اذان ہو گئی. ہمارے خاندان میں ایک عورت کی بہت بڑی ہو گئی تھی، تو یہ میں اپنے بالغ ہونے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. میں نے ان کو دیکھا نماز ختم ہوئی، اب بعد والی نماز کتنی دیر کے بعد ہے، پھر نماز پڑھی اثر کی، بعد والی نماز کتنی دیر کے بعد ہے نا. ان کو فکر ہے ہر نماز کے بعد دوسری، اس کے بعد دوسری نماز، اس کے بعد دوسری نماز، فکر ہے ان کو تاکہ نماز ضائع ہو جائے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ 40 کا جو عدد ہے اس کو کسی بھی چیز کو بدلنے میں اور کسی چیز کو پر اثر اور اثر انداز بنانے میں بہت بڑا دخل ہے. اسی لیے دعوت و تبلیغ کے جو احباب ہیں نا وہ 40 دن لگاتے ہیں. ویسے ہی نہیں آپ کہیں گے کہ 40 کیوں 30 کیوں نہیں، 40 کی خاص اہمیت ہے. آدمی جب چلہ لگاتا ہے تو کچھ بدل کر آتا ہے، تھوڑے دنوں کے لیے تو بدل ہی جاتا ہے کم از کم. یہ 40 کا جو عدد ہے اس کو بہت بڑا دخل ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے ایک بہترین سانچے میں. آدم علیہ السلام کو مٹی سے من سلالۃ من طین مخصوص منتخب اور چوائس کی ہوئی اور پوری دنیا کے کونے کونے سے لی ہوئی مٹی سے بنایا. مجھے اور آپ کو بنی کے ناپاک قطرے سے بنایا. اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہمارے لیے. انما الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. دنیا تمہارے لیے بنائی گئی اور تم کو آخرت کے لیے بنایا گیا. اعلان ہے بالکل صاف بات ہے. اور قرآن کہتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمان اور زمین کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی ہے، سب تمہارے خادم ہیں، تم مخدوم ہو، سب ہمارے خادم ہیں. یہ کرسی، یہ کپڑے، یہ ممبر، یہ دروازے، یہ جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، چاہے نباتات ہوں، چاہے جمادات ہوں، چاہے حیوانات ہوں، چاہے جاندار ہوں، چاہے بے جان ہوں، پہاڑ، سمندر، آسمان، زمین، سب ہمارے خادم، سب کو اللہ نے ہمارے لیے مسخر کیا ہے. اور کیسی کیسی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں. چھوٹی سی چیونٹی کو دیکھ لیجیے، چیونٹی غور کیجیے. جتنا ہم اللہ کے مظاہر قدرت میں غور و فکر کریں گے اتنا ہمارا ایمان بڑھے گا. چیونٹی آپ نے دیکھی ہے نا، چیونٹی محققین نے لکھا ہے کہ چیونٹی کی 6000 قسمیں ہیں. ہم کو دیکھی نظر آتی اس کی کتنی اقسام ہیں؟ 6000. اب اتنی سی چیونٹی ہے، ہاتھ میں بھی نہیں آتی. اس کے اندر سارے نظام موجود ہیں. کھانا ہضم کرنے کا الگ نظام ہوتا ہے نا انسان کا، چیونٹی میں بھی ہے. کھانا ہضم کرنے کے لیے، سانس لینے کے لیے، پھر بچے جننے کے لیے، سارے نظام اس میں موجود ہیں ایک چھوٹی سی چیونٹی کے اندر. کس نے بنایا چیونٹی کو؟ اللہ نے بنایا. کس نے اس کو ایسا سکھایا؟ اللہ نے سکھایا. اور اللہ کی بڑی سے بڑی مخلوقات میں غور و فکر کر لیجیے. ایک ہاتھی کو دیکھ لیجیے، ہاتھی کتنی بڑی مخلوق ہے اللہ کی. معلوم ہے کتنا پانی پیتا ہے. ریسرچ کرنے والوں نے لکھا ہے کہ یہ ہاتھی روزانہ 100 لیٹر سے 200 لیٹر تک پانی پیتا ہے. ایک ہاتھی. ایسے دنیا کے اندر لاکھوں ہاتھی. اللہ تعالیٰ سب کو پانی پلاتے ہیں. اب آپ یہ کہو کہ میرے بلبوتے پر سب کچھ ہوتا ہے، میں کرتا ہوں، تو کچھ نہیں کرتا، سب اللہ کرتا ہے. ان اللہ هو الرزاق. رزق دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے.
اس لیے ایک صاحب نے اسٹیٹس رکھا تھا کچھ دنوں پہلے، بڑا پرجوش تھا، اس میں لکھا تھا کہ اچھا ہے کہ جانوروں کو گھر میں کھانا بنانا نہیں پڑتا، ورنہ اگر ہاتھی کی شادی ہوتی تو اس کی بہو تو روٹی بنا بنا کر تھک جاتی، کہ ہاتھی کو ایک دو روٹی تھوڑی کھاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کھلاتے ہیں، اللہ ہی پلاتے ہیں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں۔ بھوک بھی اللہ نے پیدا کی ہے، بہت سارے لوگ جب انتقال کرتے ہیں وہ ان کو کھانا جاتا ہی ہے پیٹ میں، ہم اندازہ لگائیں کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ بھوک اللہ نے بنائی ہے، اور سیراب ہونا یہ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ بھوکی نہ لگے تو کیا ہو، بعض لوگوں کو بھوک لگتی ہی ہے، نہیں کھاتے یہاں تک انتقال ہو جاتا ہے، یہ بھوک ہی نہیں لگ رہی، اب کھا رہے ہیں تو جا ہی نہیں رہا ہے، وہ باہر آ رہا ہے۔ اصحاب کہف، غار والوں کا قصہ جو قرآن میں موجود ہے، ماشاءاللہ بڑے اہتمام سے جمعہ کے دن پڑھتے بھی ہیں، تو آپ کو معلوم ہے 309 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو سلائے رکھا، لیکن ناخن بھی نہیں بڑھے، کچھ بھی نہیں ہوا، جسم ویسا کہ ویسے ہی رہا، کھانے کی بھی ضرورت نہیں، پینے کی بھی ضرورت نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی چیز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھوک لگنا، یہ ناخن کا بڑھنا، یہ کپڑوں کی ضرورت، کسی چیز کا سڑ جانا، بدبو آنا، یہ سب اللہ کے قبضے قدرت ہے، ہمارا ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ نے وہ چیز اسے ہٹا دی تو ختم ہو گیا۔ آگ میں جلانے کی طاقت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈا کر دیا، اس نہیں جلیں گے، اللہ نے وہ تاثیر ختم کر دی۔ اور جب قیامت آئے گی تو اللہ نے سب کو ختم کر دے گی، السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار، یہ سب ظاہری چیزیں، آسمان، زمین، ستارے، سیارے سب ٹوٹ جائیں گے، کسی کی ضرورت نہیں۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، قدیموں کی طرح انسان اڑیں گے ہوا میں۔ اور سوچ لیں قیامت کا منظر، آپ ایک ذہن میں دوڑائیں کہ کیسا ہوگا، انسان اڑیں گے بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح۔ آپ نے ایک لائٹ جلی ہوئی اندھیرا ہو تو پتنگا اٹھیں، کبھی یہاں لگ رہا ہے، کبھی وہاں لگ رہا ہے، کبھی یہاں لگ رہا ہے، آواز آتی ہے، پھٹ 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 ادھر ادھر گرتا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں جاؤ۔ تو انسان قیامت جب آئے گی، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا جو زلزلہ ہوگا بڑا عظیم ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے یہ احمد آباد کے اندر جب فلائٹ کریش ہوا تو اس کی آواز سے کئی لوگ مر گئے۔ ایک فلائٹ کا کریش ہونا کئی لوگوں کی جان لے لیتا ہے، جس دن اللہ پوری دنیا کو ختم کرے گی تو کیسے آواز آئے گی، آپ اندازہ لگائیں، غور و فکر کریں۔ یہ تو ہمارا جسم ہے، اس کے اندر جو اللہ نے نظام بنایا ہے واقعتاً ہمارا ایمان زندہ ہو جائے۔ غور کریں، آپ غور کریں، بہت سارے لوگوں کو ڈائلیسس کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ڈائلیسس اللہ تعالیٰ روزانہ فری میں کرتے ہیں۔ میرا آپ کا ڈائلیسس کیسے ہوتا ہے؟ فری میں۔ جو فضلات ہوتے ہیں، فاسد خون، فاسد مادہ پیشاب کے ذریعے، پاخانے کے ذریعے اللہ تعالیٰ باہر نکالتے ہیں، یہ ڈائلیسس ہے۔ خون کا سرکولیشن ہوتا ہے، اور ایک مرتبہ نہیں، آپ جو لوگ ڈاکٹری کرتے ہیں ان کو پوچھ لیجیے، دن میں 20 مرتبہ فری میں ڈائلیسس اللہ کرتے ہیں، سال تک۔ آپ غور کریں تو کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور جس کے گردے خراب ہو جائیں، معطل ہو جائیں، بیکار ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، تو ان کو باضابطہ ہسپتال جانا، مشین لگانا، سوراخ کرنا، ایک طرف سے خون کا آنا، دوسری طرف سے نکلنا، انا للہ و انا الیہ راجعون، تب پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت تھی جو سال سے ہم استعمال کر رہے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرو تو شمار نہیں کر سکتے۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور یہ دنیا کی جو ساری چیزیں بنائی ہیں وہ صرف اور صرف اس لیے بنائی ہے کہ ہم اللہ کے غلام بن جائیں، اللہ کے بندے بن کر زندگی گزاریں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایسے فضیلت والے ایام عطا فرمائے۔ یہ 15ویں شعبان کا دن، یہ 15ویں شعبان کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی، یہ معمولی رات نہیں ہے۔
ان اللہ لیطلع، اللہ تعالی اس رات میں اپنے بندوں کی جانب خصوصی توجہ فرماتے ہیں اور سب کو معاف کر دیتے ہیں سوائے مشرک کے اور سوائے کینہ اور بغض رکھنے والے، سب کی اللہ مغفرت کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ ایمان خوف اور رجا کے درمیان کا نام ہے، الایمان بین الخوف والرجا۔ ایک مومن جہاں اللہ سے ڈرتا ہے وہاں اللہ سے امید بھی رکھتا ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی جگہ ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا اور انتقال سے پہلے اسے شراب پی اور شراب پی کر اور اعلان کیا کہ میں شراب پی کر مر رہا ہوں، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ نے مجھے میری مغفرت کر دے گی۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ یہ راجی نہیں تھا، راجی کا مطلب اللہ سے امید رکھنے والا، راجی رجا یرجو، رجا منا امید رکھنا، راجی۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ یہ راجی نہیں تھا، یہ پاجی تھا۔ نہیں ایسا تو کوئی اللہ سے امید رکھتا ہے، یہ تو یہ جرات ہے اللہ کے بارگاہ۔ کوئی آدمی گناہ کرتا ہے کہ اللہ تو معاف کر دیں، معاف کرنے والے، زنا کرتا ہے اللہ تو معاف کرنے والے، یہ جرات ہے، یہ حرام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ الایمان بین الخوف والرجا، خوف اور امید کے درمیان، لیکن امید کے حد ہے۔ کیسی امید ہونی چاہیے؟ امید تو ایسی ہو کہ کل قیامت کے دن، مثال کے طور پر بیان کر رہا ہوں، امید ایسی ہو کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو جہنم میں داخل کریں گے ایک ہی آدمی کو بچائیں گے، تو امید یہ ہو سکتا نہیں ہوں، اور ڈر ایسا ہو کہ سب کو جنت میں داخل کریں گے اور ایک کو نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے نہیں ہوں۔ خوف اور رجا، الایمان بین الخوف والرجا۔ بخاری شریف میں ایک شخص کا انتقال ہوا، اس نے اپنے بچوں سے یہ اعلان کی، یہ اپنے بچوں کو یہ نصیحت کی اور وصیت کی کہ اذا انا مت فحرقونی، جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، وادفنونی اور پیس دینا، راکھ بنا دینا، وذرونی فی الریح اور ہوا میں راکھ کو اڑا دینا۔ کیا وجہ بیان کی؟ وجہ بیان کی بھائی قدر اللہ علیہ، اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر قادر ہوگا تو ایسا عذاب دے گا جیسا عذاب کسی کو نہیں دیا، اس لیے کہ میں بہت دھلے گا۔ بچوں نے باپ کی وصیت پر عمل کر لیا، جب انتقال ہوا جلا دیا، راکھ بنا دیا، ہوا میں اڑا دیا۔ یہاں پر ایک بات، بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں اور اشکال کرنے والے اشکال کرتے ہیں، جل گئے، مر گئے، ہوا میں اڑ گئے، اب قیامت کے دن کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہے، تو اڑ گئے، کیسے جمع کریں گے اللہ تعالیٰ؟ یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ایک آدمی سمندر میں ڈوب گیا، مچھلی نے کھا لیا، قیامت کے دن کیسے آئے گا وہ اللہ کے سامنے؟ معارف القرآن میں حضرت مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اچھا جواب دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں اور آپ جو بنے ہیں وہ دنیا کے کونے کونے سے بنے ہیں۔ منی کا ایک قطرہ جو میرے اندر آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے اور جس کے ذریعے اولاد وجود میں آتی ہے، چاول کھاتے ہیں، دال کھاتے ہیں، طرح طرح کی آئٹمس کھاتے ہیں، یہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ صورت میں نہیں تھی سر، کوئی راجستھان سے آ رہی ہے، کوئی بہار سے آ رہی ہے، بعض لوگ سعودیہ سے ڈرائی فروٹس لا رہے ہیں، پھل لا رہے ہیں، اور ہمارے کیا کیا چیزیں دنیا کی مختلف جگہوں کی چیزیں کھا کر ایک منی کا قطرہ بنا۔ وہ منی کا قطرہ رحم مادر میں گیا، وہاں سے ایک بچہ پیدا ہوا۔ مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ جب تو پیدا ہوا تھا وہ بھی دنیا کے کونے کونے سے بنا تھا۔ اب اگر تیری باڈی کے پارٹس دنیا کے کونے کونے میں بکھر جائیں، کبھی مچھلی کے پیٹ میں اور کبھی شیر کے پیٹ میں اور راکھ بن کر ہوا میں اڑ جائے، تو اللہ نے تجھے پیدا بھی ایسے نہیں کیا تھا، پوری دنیا کے کونے کونے سے غذائیں ایک جگہ سے نہیں کھائی، تو نے کونے کونے سے آئی تھی۔ تو جس اللہ نے پیدا ہی اس طرح کیا تو اس کو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں، اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، بہت آسان کام، ایزی۔ یہ سمجھانے کے لیے، ورنہ یہ سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں، اللہ کو ان سب چیزوں کی ضرورت ہے، ان سب چیزوں سے پاک ہے، اس کو کچھ ضرورت نہیں ہے اس کو۔ یہ جو تھم ہوتا ہے تھم، دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں جس کا سیم ہو، ہے کوئی ایسا؟ ہمارے تھم لیے جاتے ہیں ایئرپورٹ پر اور نہ معلوم کہاں کہاں پر، کسی کا تھم ایک جیسا ہو جائے گی، انگلی تو ایک جیسی ہو سکتی ہے
سائز میں، لیکن اس کے اندر جو چھوٹے چھوٹے جو نشانات بنے ہوئے ہیں وہ یعنی کروڑوں اربوں انسان ہے، سب کیا الگ الگ ہے۔ اللہ اکبر، کیا قدرت ہے اللہ کی، سب کیا الگ الگ ہے۔ اس آدمی نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، پیس ڈالنا اور ہوا میں اڑا دینا۔ بچوں نے وصیت پر عمل کیا، اللہ کے دربار میں حاضری ہوئی۔ یہ کوئی کہانی اور قصے نہیں ہے، یہ وہ بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے۔ بڑی عظیم کتاب ہے بخاری شریف، قرآن کریم کے بعد سب سے عظیم اور صحیح کتاب اگر کوئی ہے تو کون سی کتاب ہے؟ صحیح البخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب۔ ہر حدیث لکھنے سے قبل وضو کیا اور طواف کیا اور نمازیں پڑھی ہے نفل، ہر حدیث لکھنے سے پہلے۔ کیسی کتاب ہوگی، کیسے مقبولیت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ آج تک لوگ یاد کرتے ہیں، اچھے کام کرو گے تو لوگ یاد کریں گے اور برے کام کریں گے تو بھول جائیں گے۔ جو کانٹے دار درخت ہوتے ہیں نا وہ اکھاڑ کر پھینک دیے جاتے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو نافع بناؤ۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، پانی کے اوپر جو بلبلے اٹھتے ہیں نا، وہ اس کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ 1 سیکنڈ، 1 سیکنڈ سے بھی کم اڑتے ہیں گئے۔ جو لوگ نقصان پہنچاتے ہیں اپنی قوم کو، اپنے بھائیوں کو، ظالم بن کر گھومتے ہیں، اپنے آپ کو بھائی اور ڈان سمجھتے ہیں اور لوگ ان سے ڈرتے ہیں، کوئی یاد نہیں کرے گا۔ قارون اور حامان کو کوئی یاد نہیں کرتا ہے۔ اپنے آپ کو نافع بنائیے، آپ کی ذات سے آپ کے بھائی کو، مسلمان بھائی کو، دین کو، مسجد کو، مدرسے کو، دین کے خدام کو، خیر کے کاموں میں آپ کام آ جائیں، اس کی فکر کی۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے وہ زمین میں باقی رہتا ہے، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد لوگ اس کو یاد کرتے ہیں۔ آج تک بڑی عظمت سے لوگ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں۔ تو امام بخاری نے اپنی کتاب میں یہ بات نقل کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آدمی جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا کہ بچوں کو یہ حکم دیا کہ جلا دو اور ہوا اڑا دینا؟ کہ اللہ تیرے ڈر سے، اللہ نے کہا میرے ڈر سے، جا میں نے تیری مغفرت کر دی۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کسی بیان کے اندر۔ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا تو بال سفید نہیں ہوئے تھے، تو اس نے اپنے گھر والوں کو نصیحت کی، وصیت کی کہ میں مر جاؤں تو میری داڑھی کے اوپر، سر کے اوپر آٹا لگا دینا تاکہ سب بال سفید سفید ہو جائے۔ آٹا لگا کے دفن کر دیا گیا اس کو۔ حضرت تھانوی فرماتے کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا ہوا؟ کہ وہ جو آٹا لگایا تھا اللہ نے پوچھا کیوں کیا؟ کہ اس لیے کیا کہ میں نے ایک حدیث سنی تھی کہ جس بندے نے اسلام کی حالت میں بڑھاپا، جو آدمی اسلام کی حالت میں بڑھاپے کی حالت میں پہنچ گیا، بڑھا ہو گیا، اللہ کو شرم آتی ہے کہ اس کو عذاب دے۔ تو میں بڑھا تو نہیں ہوا تھا، میں نے سوچا کہ خالی شکل اختیار کروں، اللہ نے کہا اس لیے میں نے تیری مغفرت کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حال ہے۔ امید بھی ہونی چاہیے لیکن خوف بھی اتنا ہی زیادہ ہونا چاہیے، نڈر نہیں بننا چاہیے اور آزاد نہیں رہنا چاہیے۔ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم مقید ہیں۔ ہم کو کہا جاتا ہے عبد اللہ، عباد اللہ، جمعہ کے خطبے میں عباد اللہ، زندگی بھر سنتے رہتے ہیں کہ عباد اللہ، عباد اللہ کے بندے، اللہ کے غلام ہیں۔ ہم غلام ہیں اللہ کے، اور غلام آزاد نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے مالک کے حکم کا فرما بردار ہوتا ہے۔ یہ کرو تو کرے گا، وہ کرو تو کرے گا، یہ کرو تو کرے گا۔ کسی کے یہاں کام کر رہے تو کرنا پڑتا ہے، جو آرڈر دے اس کو فالو کرنا پڑتا ہے، اس کو بجا لانا پڑتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیں کہ ہم بھی اللہ کے غلام ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں نماز کو پڑھنا ہے، روزے رکھو رکھنا ہے، زکات کو دینا ہے، استطاعت حج کرو کرنا ہے، جھوٹ نہ بولو نہیں بولیں گے، زنا نہ کرو نہیں کریں گے، دھوکہ مت کرو نہیں دیں گے۔ یہی تو زندگی ہے۔ ایک بیان میں حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیوبندی دعوت برکاتہ نے فرمایا تھا کہ ہماری زندگی میں 2 ہی چیزیں اللہ نے رکھی ہے، ایک ہے حقوق، نمبر 2 حدود۔ حقوق اور حدود، اسی پر یہ نجات ہے۔ حقوق جو اللہ نے، یا تو اللہ کے حقوق ہے یا بندوں کے حقوق، وہ ادا کرنا، اور حدود اللہ نے باؤنڈریز قائم کر دی، اس کے آگے آپ نہیں جا سکتے، تو اس سے بچنا ہے۔ حقوق کو ادا کریں گے اور حدود سے بچیں گے تو جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اسی کو اللہ روایت میں ہے حفت الجنت بالمکارہ،
وحفت النار بالشہوات، جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر لیا گیا ہے اور جہنم کو شہوت والی چیزوں سے گھیر لیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے، جنت کو ناپسندیدہ اور ناگوار چیزوں سے گھیر لیا گیا ہے۔ ٹھنڈی کی رات ہے، صبح ہوئی، کمبل اوڑھ کر سوئے ہوئے تھے، اللہ کا منادی ندا دے رہا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم۔ بستر سے اٹھنا ناگوار محسوس ہوتا ہے، آنکھیں کھولنا مشکل ہو رہا ہے، اور ٹھنڈی کے اندر وضو کرنا بہت مشکل معلوم ہوتا ہے، طبیعت پر ناگوار گزرتا ہے۔ اگر یہ طبیعت پر ناگوار چیز کو برداشت کر کے اٹھ گیا، وضو کر لیا، تو سمجھ لیجیے کہ جنت کا سودا کر لیا۔ اسی کو حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر لیا گیا، یہ جنت ہے اور یہ اس کی باؤنڈری ہے، یہ ناپسندیدہ چیزیں ہیں، یہ کرو گے، یعنی نماز ناپسندیدہ ہے، ہمارے نفس کو کرنا پڑے گا، جنت میں جائیں گے، اس کو کراس کر کے آپ کو جانا ہے۔ زکات دینا ہے، مال جانا ہے، جی نہیں چاہ رہا ہے کہ میں اپنا مال دے دوں، لیکن یہ ناپسندیدہ ہے، آپ کو اس کو کراس کرنا دینا ہے، جنت میں جائیں گے۔ اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے شہوت سے گھیر لیا، نفسانی شہوتیں، لذتیں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ من النساء، عورتوں کی شہوت، والبنین، بچوں کی شہوت، والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة، سونے چاندی کی شہوت۔ بہت اپ ڈاؤن ہو رہا ہے، دھیان رکھنا۔ والخیل المسومہ، نشان زدہ گھوڑوں کی شہوت، اب وہ گھوڑے نہیں رہے تو اچھی گاڑیاں آ گئی، اس لیے اچھی گاڑیوں کی شہوت ہوتی ہے۔ اس کے پاس یہ گاڑی ہے، میں اس سے اعلیٰ رہوں گا، اس کا ایسا بن رہا ہے، اس سے بلند بناؤں گا۔ جب شہوت ہے شہوت، حب جاہ، حب مال، یہ انسان کے ایمان کو ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ والانعام والحرث، کھیتیوں کی شہوت، جانوروں کی شہوت، چونکہ وہ صحابہ کے پاس کھیتیاں تھیں، صحابہ کے پاس جانور تھے، اور ہمارے پاس جو مال و دولت ہے اس کی شہوت، بڑھ جائے، یہ اتنا ہو جائے، یہ ایسا ہو جائے، میرے بچے کے پاس ہی آ جائے، میرے بچی کے پاس ہی آ جائے۔ آدمی ہمیشہ اسی کے اندر رہتا ہے۔ جہنم کو شہوتوں سے گھیر لیا گیا ہے، شہوت سے، ناجائز شہوت گھیر لیا گیا ہے جہنم کو، اس سے بچنا ہے ہم کو۔ اور وہ شہوت کے پاس جائیں گے تو جہنم میں جائیں گے، حب مال کے پاس جائیں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے جو باؤنڈری جو جہنم کی وہ شہوت ہے، وہاں جانا نہیں ہے، جائیں گے تو اندر چلے جائیں گے، اس کو ٹچ نہیں کرنا ہے، آپ کو بچ کے رہنا ہے اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کو اپنے بندوں کی جانب خصوصی توجہ فرماتے ہیں۔ لَيَطَّلِعُوا فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، شعبان کی 15ویں رات میں اپنے بندوں کی جانب اللہ تعالیٰ خصوصی توجہ فرماتے ہیں اور سب کی مغفرت کرتے ہیں۔ اور بعض روایات میں ہے کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ ایک قبیلہ تھا بنو کلب، ان کے پاس بکریاں بہت تھیں، بکریوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے جیسے بال ہوتے ہیں، گن بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جتنے بال ہوتے ہیں، جن بکریوں کے جتنے بال، ان بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت کرتے ہیں۔ کثرت بتلانا مطلب ہے کہ بہت زیادہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت کرتے ہیں، دو لوگوں کی مغفرت نہیں کرتے، جو کفر اور شرک کرتا ہو اور جس کے دل کے اندر کینہ ہو۔ یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شعبان کے مہینے میں روزے اس لیے رکھتا ہوں کہ شعبان کے مہینے میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حالت میں پیش ہوں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یہ اعمال کی جو پیشی ہوتی ہے یہ 4 مرتبہ ہوتی ہے، 4 ٹائمز۔ ایک یومیہ، نمبر 2 ہفتہ واری، نمبر 3 سالانہ، اور نمبر 4 موت کے وقت۔ یومیہ روزانہ، ڈیلی، دن کے اعمال رات میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور رات کے اعمال دن میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ یتعاقبون فیکم ملائکۃ، تمہارے پاس فرشتے آتے رہتے ہیں، صبح کے فرشتے، شام کے فرشتے، ڈیوٹی بدلتی ہے فرشتوں کی۔
تو اللہ کو جا کر بتاتے ہیں بندوں کو کس حالت میں پایا، کس حالت میں چھوڑا. صبح کے اعمال شام میں اور شام کے اعمال صبح میں اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. یہ روزانہ کا سسٹم ہے. اللہ کو سب معلوم ہے، لیکن یہ انسانوں کو بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز سسٹم سے چلتی. یہ سسٹم ہے اللہ کے یہاں کا، یہ عادت اللہ ہے. اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ کو سب معلوم. اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے، اس کو کسی چیز کو جاننے کی یا کوئی اس کو بتلائے اس کی ضرورت نہیں. لیکن انسانوں کو بتا رہا ہے کہ کسی بھی چیز میں اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے تو سسٹم سے چلنا پڑے گا تو آپ کامیاب ہوں گے. نظام سے کوئی بھی چیز پختہ ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے اور کامیاب ہوتی ہے. نمبر 2، ہفتے میں 2 دن، پیر کے دن اور جمعرات کے دن اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں. ابراہیم نخعی اور ان کی بیوی کے بعد میں کہیں پڑھ رہا تھا، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر روتے تھے جمعرات کے دن اور کہتے تھے بہت ڈر لگ رہا ہے آج تو اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہونے والے، بہت ڈر لگ رہا ہے آج تو اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہونے والے. اس کے دل میں آج ایسا خوف ہے، کچھ پڑی نہیں، کوئی لینا دینا نہیں. نمبر 3، سالانہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے دربار میں اعمال پیش ہوتے ہیں. اور نمبر 4، جس وقت ہماری موت آئے گی اس وقت اعمال کا دفتر بند کر دیا جائے گا اور وہ سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان انتقال کرتا ہے تو 3 چیزیں ساتھ میں جاتی ہیں، اس کا مال، اس کے اہل و عیال اور اس کا عمل. مال بھی یہاں رہ جاتا ہے، بال بچے، اولاد، بیوی، والدین سب یہاں رہ جاتے ہیں. ایک ہی چیز اس کے ساتھ جاتی ہے، اس کا عمل. ایک حدیث میں فرمایا کہ سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، 3 چیزیں باقی رہتی ہیں. نمبر 1، صدقۃ جاریہ، کوئی صدقہ جو اس نے کر دیا ہو اور اس کا سلسلہ چلتا رہا. مدرسہ بنا دیا، پانی کی برف بنا دی، کوئی کنواں کھود دیا جس میں سے لوگ پانی پی رہے ہیں، یا مسجد کے اندر کوئی چیز لگا دی، لوگ اس پہ استعمال کر رہے ہیں. جب تک یہ چیز چلے گی وہاں تک ثواب ملتا رہے گا. اور ولد صالح یہ ضرور ہے، یا کوئی نیک صالح بچہ چھوڑ دیا، وہ بچہ اس کے لیے دعا کرے، وہ اچھا اعمال کرے گا تو اس کا ثواب ملتا رہے گا. اور نمبر 3، او علم ينتفع به، کوئی ایسا علم چھوڑ دیا، کوئی کتاب لکھ دی یا طلبہ اچھے تیار کر دیے، وہ اپنے علموں کو آگے پھیلا رہے ہیں، پھر وہ دوسرے کو علم دے رہے ہیں، تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اس کے نام اعمال میں بھی ثواب لکھا جائے گا. مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی بیان میں یہ کہا تھا کہ آپ اندازہ لگائیں کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل جنہوں نے فقہ مرتب کیا، ان کے نام اعمال میں پوری دنیا کے لوگوں کی نمازیں جا رہی ہیں. پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ جس مسلک کو لوگ فالو کرتے ہیں وہ حنفی مسلک. حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مسلک کے مطابق جتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں یہ سب امام ابو حنیفہ اور ان کے تلامذہ نے حدیث سے نماز کو جیسا سمجھا، زکات کو جیسا سمجھا، جتنی بھی عبادتیں حنفی مسلک کو فالو کرنے والے لوگ ادا کر رہے ہیں، یہ سب انہوں نے محنت کی اور اس کو مدون اور مرتب کیا گیا. جتنے لوگ یہ کام کر رہے ہیں قیامت تک کرتے رہیں گے، سب کا ثواب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نامہ عمل میں جا رہا ہے. کیا مرتبہ ہو، میں اور آپ تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں بہت عمل کر لیا اور بہت کر لیا. اب دیکھو کیسے کیسے عمل لوگ کر کے گئے ہیں. اس کا کوئی شمع اور حبہ مجھے اور آپ کو مل جائے تو بہت بڑی بات ہے. علم ينتفع به، 3 چیزیں باقی رہتی ہے. ولد صالح يدعو له، کوئی ایک سال بچہ ہو، یا صدقہ جاریہ، یا پھر کوئی علم نافع، نفع دینے والا علم چھوڑ کر جائے. آخری بات کہہ کر اپنی میں بات کو ختم کروں گا، وقت شاید زیادہ ہو گیا ہے. یہ جو 3 چیزیں ہیں یہ کسی نہ کسی وقت ختم ہو سکتی ہیں. صدقہ ختم ہو گیا، جو علم تھا، جس کو علم دیا تھا، کتاب لکھی تھی ہو گئی، ضائع ہو گئی ہے، وہ بچے نے آگے علم نہیں پہنچایا، طلبا نے نہیں پہنچایا. ایک وقت ثواب بند ہو سکتا ہے، صدقہ ایک دن بند ہو سکتا ہے. ولد صالح کی کوئی اولاد نہیں ہوئی آگے، وہ بند ہو سکتا ہے سلسلہ. لیکن ایک عمل ایسا ہے وہ اس کا سلسلہ بند نہیں ہوگا. ایک عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بیان کیا ہے کہ کوئی آدمی اگر یہ کام کر دیتا ہے تو قیامت تک اس کو اس کا ثواب ملے. وہ ہے رباط یوم فی سبیل اللہ.
اللہ کی سرحد، اللہ یعنی بلاد اسلام، اسلامی ملکوں کی سرحد کی حفاظت کرنا. اسلامی ملک ہے اور سرحد کی حفاظت کر رہے ہیں مجاہدین، اور اسی میں وہ شہید ہو گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اسلامی سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے، قیامت تک کا ہر دن اور ہر رات اس کو اسلامی سرحد کی حفاظت کا ثواب ملے. اور فرمایا کہ ایک گھڑی غدوۃ اور رمحۃ، ایک گھڑی اسلامی سرحد کی حفاظت کرنا، یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. اب اندازہ لگائیں کہ غزہ میں جو ہمارے بھائی مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے، غزہ کی حفاظت کے لیے، بلاد شام کی حفاظت کے لیے اپنی جان، مال اور اپنی جانوں کی اور بچوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، ان کے اجر کا کیا حال ہے؟ یہ بات میں نے کیوں بیان کی آپ کو معلوم ہے؟ یہ بات اس لیے بیان کی کہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی اور یہ کہا کہ یہ عمل جو ہے وہ اسلامی سرحد کی حفاظت کے برابر ہے. اس میں سے ایک عمل ہے اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدہ چیزوں کے ہونے کے باوجود وضو کرنا مکمل. جیسے میں نے مثال دی تھی، فجر میں ٹھنڈی ہے لیکن آدمی وضو کر رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ عمل ہے نا، فذالکم الرباط فذالکم الرباط فذالکم الرباط، 3 مرتبہ فرمایا کہ یہ جو عمل ہے، ناپسندیدہ چیز، دل کو ناپسند ہو رہا ہے، دل نہیں چاہ رہا ہے وضو کریں، مسجد جائیں، یہ عمل کرو گے، اللہ کے رسول نے فرمایا اسلامی سرحد کی حفاظت کی طرح ہے، اسلامی سرحد کی حفاظت کی طرح ہے، اسلامی سرحد کی حفاظت کی طرح ہے. اس لیے میرے بھائیو یہ ارادہ کیجئے کہ یہ جو شعبان، 15ویں شعبان، یہ شعبان کا مہینہ، آنے والی رمضان، یہ ہماری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہوگی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ اس مہینے کو بھی میرے لیے، آپ کے لیے بابرکت بنائیں. آنے والے رمضان میں اللہ تعالیٰ ہمیں خوب سے خوب کر نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیں. ہمارے چھوٹوں کو، جوانوں کو، بڑے بوڑھوں کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کی توفیق ارزانی فرمائیں. خدا وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، دائم رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو. دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا کہ محشر میں اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعاء لا يستجاب له. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت بنا ذلك فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم ربنا ونتوب إليك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين
اللهم دمر اعداء الاسلام والمسلمين اللهم دمر ديارهم وخرب بيوتهم وزلزل اقدامهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم خرب اسرائيل اللهم خرب اسرائيل اللهم خرب ديارهم اللهم اقتلهم بلدا واحصهم عددا ولا تغادر منهم احدا اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور عيوننا وابصارنا وجلاء احزاننا وهمومنا وغمومنا اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا فاكتبنا على التمام وارزقنا أداء بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان مولا کریم ہم گنہگار ہیں مجرم ہیں خطا کار ہیں معصیت کے پتلے ہیں نہایت گندے ہیں مولا کریم گناہ کر کر کے تیری پاکیزہ زمین کو ہم نے ملوث کر دیا ہے یا اللہ یہ آسمان بھی ملوث ہو گیا ہے ہمارے گندے خبیث اعمال روزانہ ان آسمانوں سے گزرتے ہیں مولا کریم بہت گناہ کیے ہیں بڑے پاپی ہیں تیرے دربار کے اقرار مجرم ہیں مولا کریم یہ ہاتھ یہ پیر یہ ہمارا ذہن ہماری سوچ سب کچھ گندا ہو چکا ہے مولا کریم اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ یہ بڑی پاکیزہ رات ہے تو نے تو خود کہا ہے تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بات بیان کی گئی محدثین نے اسے نقل کیا یا اللہ تیرا رسول جھوٹ نہیں بولتا اور تو وعدہ خلاف نہیں کرتا تیرے رسول نے کہا کہ اللہ خصوصی توجہ فرماتے ہیں یا اللہ جن بندوں کی جانب تو خصوصی توجہ کرتا ہے اس توجہ کا کوئی شمع ہمیں بھی عطا فرما دے ہم تیرے بندے ہیں یا اللہ اتنا بڑا مجمع اس میں کوئی نہ کوئی تجھے پسند ہوگا معصوم بچے بھی ہیں جوان بھی ہیں جوانوں کی عبادت تجھے بہت پسند آتی ہے یا اللہ سب کو یقین ہے کہ تو ہر چیز پر قادر ہے تو ہی دینے والا تو ہی لینے والا تو ہی عزت دینے والا تو ہی ذلیل کرنے والا تو ہی رزق دینے والا تو ہی کھلانے والا تو ہی پلانے والا سب کچھ تیرے قبضے قدرت میں ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمان اور زمین کے خزانے اور خزانوں کی چابیاں تیرے قبضے قدرت میں ہیں مولا کریم یہ مغفرت کرنا رحمت اور شفقت کی چادر ڈالنا سب کچھ تیرے قبضے قدرت میں ہے مولا تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں خالی جھولی لے کر آئے ہیں ہم نے روایت میں پڑھا تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کو شرم آتی ہے کہ اس کو نامراد واپس کر دے یا اللہ تیری ذات تو بڑی محسن ہے بڑی کریم ہے تو جواد ہے تو سخی ہے تو داتاؤں کا داتا ہے یا اللہ تو ہر چیز کو دینے والا ہے یا اللہ تیری صفت کرم ہے تو حنان ہے تو منان ہے تو ذو العرش المجید ہے تو فعال لما یرید ہے تو مالک الملک ہے تو ذو الجلال والاکرام ہے یا اللہ ہم نے تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہیں خالی جھولی لے کر آئے ہیں ہماری اس خالی جھولی کو مغفرت سے بھر دے رحمت سے بھر دے شفقت سے بھر دے اپنا فضل و کرم شامل حال فرما دے مولا کریم ہم ایمانی اعتبار سے بہت کمزور ہو چکے ہیں نمازوں میں مزہ نہیں آتا دعاؤں میں لذت محسوس نہیں ہوتی یا اللہ یہ سجدہ جس میں بندہ بہت قریب ہوتا ہے ہمیں حلاوت اور لذت محسوس نہیں ہوتی یا اللہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ایمان بہت کمزور ہو گیا ہے یا اللہ ایمان کا نور عطا فرما دے ایمان دلوں میں جاگوشی فرما دے یا اللہ نمازوں کی لذت عطا فرما دے نمازوں کا خشوع و خضوع عطا فرما دے سجدوں کی حلاوت عطا فرما دے تو اپنے مخصوص بندوں کو جب نمازوں کا شوق رغبت آنکھوں کی ٹھنڈک روح جان کی حیثیت جن تیرے مخصوص بندوں کے یہاں ہوتی ہیں ایسا نماز کا شوق ہمیں عطا فرما دے یا اللہ ایمان کا نور دلوں میں جاگوشی فرما دے نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرما دے علم نافع عطا فرما عمل صالح عطا فرما اکرام مسلم کی حقیقت سے نواز دے یا اللہ اخلاص نیت عطا فرما دے ریاکاری سے شہرت سے
ہماری حفاظت فرما. مولا کریم دعوت اللہ کے لیے ہمیں قبول فرما لے یا اللہ. تیرے دین کے نشر و اشاعت کے لیے قبول فرما لے. دیر کے لیے دور کے لیے عالمی سطح پر اخلاص و للہیت کے ساتھ تیرے دین کے نشر و اشاعت کے لیے ہمیں خادم کے طور پر قبول فرما لے یا اللہ. اپنے محبوب بندوں میں ہمارا شمار فرما یا اللہ. ہمیں تواضع عطا فرما, انکساری عطا فرما, عاجزی عطا فرما یا اللہ. ہمارا ظاہر بھی پاک فرما, ہمارا باطن بھی پاک فرما یا اللہ. ظاہر تو ہم نے بہت سنوار لیا, بال سنوار لیے, جسم سنوار لیا, لباس سنوار لیا یا اللہ. سب کچھ سنوار لیا. ہمارا دل بہت گندا ہو چکا ہے یا اللہ, بہت گندا ہو چکا ہے. اس میں حقد ہے, اس میں کینہ ہے, اس میں کپٹ ہے, اس میں حسد ہے, اس میں حب جاہ ہے, اس میں حب مال ہے, اس میں ناجائز محبتوں نے جالے بنا رکھے ہیں یا اللہ. اپنا فضل فرما دے, ہمارے دلوں کو ان برائیوں سے پاک فرما دے, ہمارے دلوں کو مصفا فرما, مزکا فرما. قد افلح من تزکا یا اللہ. جس نے اپنے دل کو پاک کیا وہی کامیاب ہے. ہم کامیاب لوگوں میں ہمارا شمار فرما لے, ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما دے یا اللہ. حب جاہ کو نکال کر تیری محبت عطا فرما, حب مال کو نکال کر تیری اور تیرے پیارے رسول کی محبت عطا فرما یا اللہ. سنتوں سے سچا پکا عشق نصیب فرما دے. تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو تلاش کر کر کے پڑھ پڑھ کے جان کر عمل کی توفیق عطا فرما. مولا کریم مرتے مرتے سنت پر عمل کرنے اور کرتے کرتے مرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ. اپنا فضل و کرم شامل حال فرما, محبت قرآن عطا فرما, مودت قرآن عطا فرما, حلاوت قرآن عطا فرما, تلاوت قرآن عطا فرما, عمل بالقرآن عطا فرما, علوم قرآن سے مالا مال فرما یا اللہ. قرآن کے رموز اور قوامس ہم پر کھول دے, قرآن کے رموز اور قوامس ہم پر کھول دے, قرآن سے والہانہ تعلق نصیب فرما. مولا کریم ہمارے بچوں کو تو راہ راست پر گامزن فرما دے یا اللہ. یہ ارتداد کا دور ہے, یہ فتنوں کا دور ہے. آئے دن ہم اخبار کی سرخیوں میں اور سوشل میڈیا کے ذریعے پڑھتے ہیں کہ لوگ مرتد ہو رہے ہیں. بعض لوگ نعوذ باللہ اپنے ارتداد اور شرک و کفر کا اعلان کر رہے ہیں یا اللہ. یہ آج کی اس مبارک رات میں یہ فیصلہ فرما دے کہ قیامت تک آنے والی نسلوں میں, ہماری نسلوں میں ایمان باقی رہے گا یا اللہ. ایمان کو باقی رکھے یا اللہ. ہمیں ہماری نسلوں کو, ہماری اولاد کو شرک سے, بدعات سے, خرافات سے, ارتداد سے اور ہر قسم کی چھوٹے بڑے فتنے سے محفوظ فرما. دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما, ہماری نسلوں کی حفاظت فرما یا اللہ. اخلاق حسنہ سے متصف فرما, برے اخلاق سے, بری عادتوں سے, بری صحبتوں سے, برے ماحول کے برے اثرات سے ہم تمام کی اور ہمارے بچوں کی حفاظت فرما یا اللہ. اخلاق حسنہ سے متصف فرما دے, ہمارے ظاہر کو بھی بنا دے, ہمارے باطن کو بھی بنا دے یا اللہ. امت کے حال پر رحم فرما دے, امت کے حال پر رحم فرما دے. یہ تیرے پیارے رسول کی پیاری امت ہے. تیرے پیارے رسول نے اس امت کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں, پسینہ بہایا یا اللہ, خون بہایا. طائف میں جوتی مبارک یا اللہ خون سے لطفت ہو گئی. غزوہ احد میں دانت مبارک شہید ہو گیا یا اللہ. خون سے چہرے مبارک سے خون بہنے لگا. مولا کریم یہ سب اس لیے کیا کہ یہ کلمہ ہم تک پہنچ گیا. اللہ تیرے پیارے رسول نے بڑی قربانیاں دی یا اللہ. ہم اسی کی امتی ہیں. تو اپنے رسول کی لاج رکھ کر اس کی امت پر رحمت اور کرم کی چادر ڈال دے یا اللہ. امت کے حال پر رحم فرما دے. امت بڑی پریشان حال ہے. امت کی ذلت کو عزت سے بدل دے, گمراہی کو ہدایت سے بدل دے, امت کی تنزلی اور انحطاط کو رفعت اور بلندی سے بدل دے, امت کو راہ راست پر گامزن کر دے. مولا کریم غزہ کے مسلمانوں پر رحم فرما, غزہ کے مسلمانوں پر رحم فرما, غزہ کے مسلمانوں پر رحم فرما یا اللہ. بڑے شدید حالات میں وہ زندگی گزار رہے ہیں یا اللہ. اخبار میں ہم سے پڑھا نہیں جاتا, اب تو سوشل میڈیا کے ذریعے خبریں آتی ہیں, ہم پڑھ نہیں سکتے یا اللہ. ہم تو ایک مرتے ہوئے بلکتے ہوئے کتے کو بھی نہیں دیکھ سکتے یا اللہ. یہ ہمارے بھائی ہیں, لوگوں کے پورے پورے خاندان تباہ و برباد ہو گئے, تیری راہ میں شہید ہو گئے. وہاں سے اپنی زمین کی حفاظت کے لیے, مسجد اقصی جو تیرے انبیاء کا قبلہ رہا ہے اس کی حفاظت کے لیے یا اللہ بڑے کٹھن حالات سے گزر رہے ہیں. لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے, اتنا ہی کر سکتے ہیں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں, تیرے دربار کے بھکاری ہیں یا اللہ. کسی سخی کے در پر کوئی بھکاری آ جائے یا اللہ, وہ واپس نہیں کرنا, اسے شرم آتی ہے کہ میرے در پر آ گئے میں واپس کروں. تو داتاؤں کا داتا ہے, تو محسنین کا محسن ہے یا اللہ. اس مبارک رات میں ایک فیصلہ فرما دے, جیسے تم نے دمشق کو فتح کیا غزہ کو بھی فتح فرما دے, جیسے تم نے دمشق کو فتح کیا کوئی امید نہیں تھی, سب کچھ تیرے قبضے قدرت میں, تم ہر چیز پر قادر ہے, تو سب سے بڑا فاتح ہے. اور فتح و کامرانی اور کامیابی کے اصول, ضوابط اور
راستہ بتانے والا تو ہی ہے۔ یا اللہ ہمارے بھائیوں نے بڑی قربانیاں دی، غزہ کی سرزمین نے شہداء کا بہت خون پیا، یا اللہ وہاں سے فتح و کامرانی کے درخت نکال دے، یا اللہ غزہ کو فتح فرما دے، مسجد اقصی کو یہود بے محبوب اور نصارى ارباب خسارہ کی چنگل سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد فرما۔ یا اللہ ہم نے اخبار میں پڑھا اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہم کو یہ خبر لوگوں کا قیمہ بنایا گیا، یا اللہ تلوار کی نوکوں پر اچھالا گیا، یا اللہ گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، چھوٹے چھوٹے بچے اپنے فضل و کرم سے اللہ رحم فرما لے۔ یا اللہ ان دنوں بہت سردی ہو رہی ہے، بہت ٹھنڈی ہو رہی ہے، سردی سے بچنے کے لیے ان کے پاس سامان نہیں ہے، یا اللہ ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، لوگ ٹھنڈی کی وجہ سے مر رہے ہیں، یا اللہ تم نے ہم کو کتنی نعمتوں میں رکھا ہے، کھلا رہا ہے، اتنی اچھی مسجد میں بیٹھے ہوئے، ان کی نہ رات کا کوئی ٹھکانا، نہ شام کا، صبح ہو تو شام کا پتہ ہے، شام ہو تو رات کا پتہ ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجدیں تباہ کی جا رہی ہیں، تیرے گھر برباد کی جا رہا ہے۔ یا اللہ باقی اتنا ہے، مسجد اقصی کو منہدم کرنا چاہتے ہیں، ہیکل سلیمانی کو بنانے کے ارادے کیے ہوئے، یا اللہ کفار اور مشرکین یہود نصارہ کے عزائم اور پیغمبروں کے خاک میں ملا دے، یا اللہ ان کی سازشوں کو ناکام فرما دے، اسلام کا بے بالا فرما، یا اللہ اسلام کے پرچم کو چہار دانی عالم میں لہرا دے، یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کو رحم فرما دے، یا اللہ رحم فرما دے، سودان میں بڑے کٹھن حالات سے لوگ گزر رہے ہیں، یا اللہ بھوکے مر رہے ہیں، پیاسے مر رہے ہیں، ایسی ایسی تصویریں آ رہی ہیں کہ ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم ان کے پاس نہیں ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے درمیان یہ سیاست نے حوادث اور ایسی رکاوٹیں بنا رکھی کہ ہم تیرے سامنے یا اللہ ہاتھ ہی پھیلا سکتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلیں کہ تو نامراد نہیں کرے گا۔ یا اللہ اس ظلمت اور تاریکی میں نور نکال دے، یا اللہ ظلمت اور تاریکی سے نور نکال دے، جیسے رات کے بعد صبح کا اجالا ہوتا ہے، یا اللہ اتنے ظلم و ستم کے بعد اور فتح و کامرانی کا پرچم لہرا دے، یا اللہ ایسی بشارتیں ہمیں سنا دے کہ ہمارا دل ٹھنڈا ہو جائے، ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے، یا اللہ ہمارے دلوں کو سرور حاصل ہو، آنکھوں کو نور حاصل ہو، یا اللہ اپنا فضل و کرم شامل حال فرما، اپنا فضل و کرم شامل حال فرما، یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہم جس مسجد میں بیٹھے ہیں یہاں کے سابق امام جو اس آیت سے بڑی محبت کرتے تھے اور ہر ایک چھوٹے بڑے سے محبت کرنے والے ہمارے حضرت مولانا یوسف قاضی صاحب کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبر کو نور سے منور فرما، تا حد نگاہ دراز فرما، یا اللہ ان کی خدمات کو ان کے ذخیرہ آخرت بنا دے، یا اللہ ان کے بچوں میں دین کو دینداری کو قیامت تک باقی رکھ، وہ جن چیزوں کو وراثت کے طور پر دینی وراثت کے طور پر چھوڑ کر گئے ہیں اللہ اسے آباد رکھ، قائم رکھ، یا اللہ ان کے گھرانے کو شاد و آباد رکھ، اپنا فضل و کرم شامل حال فرما دے، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جو نرینہ اولاد کے خاصگار ہیں نرینہ اولاد عطا فرما، جو رشتے کی تلاش میں انہیں مناسب جوڑے اور رشتے نصیب فرما، یا اللہ جن کے رشتے ہو چکے ہیں لیکن شادی کے لیے اسباب اور وسائل نہیں ہیں، اپنے فضل و کرم سے انہیں اسباب و وسائل مہیا فرما دے، یا اللہ جن کے بچے ہیں لیکن بچے غلط راہ پر یا بچیاں غلط راہ پر جا چکی ہیں تمام کو راہ راست پر گامزن فرما دے، یا اللہ تیرے پیارے رسول نے کہا کہ دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جس کا دل جب چاہے جس طرف چاہے پھیر دے، ہمارے بچوں کو ہدایت دے دے، صحیح راہ پر چلا دے، غلط راستوں سے بچا لے، غلط دوستوں سے بچا لے، بری صحبتوں سے بچا لے، بدعات اور خرافات سے بچا لے، راہ راست پر گامزن فرما دے، یا اللہ اپنا فضل و کرم شامل حال فرما، ہم نے جو کچھ مانگا وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، ہم نے اپنی حیثیت سے مانگا ہے تو اپنی شاعر شان عطا فرما، یا اس دنیا میں سب سے بڑا احسان ہمارے والدین کا ہے، تیرے بعد اس دنیا میں ہمارا وجود ہمارے والدین کی وجہ سے، یا اللہ ہمارے والدین کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، عافیت کے ساتھ طول عمر نصیب فرما، ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما، ان کے ساتھ جو بدسلوکیاں ہم سے انجانے میں ہوئی ہیں تمام بدسلوکیوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ ان کی عمر کو دراز فرما دے، بہت سارے ہمارے بھائی ہیں جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، یا اللہ والدین اس دنیا کا نور ہے، جانے کے بعد یہ دنیا اندھیر ہو جاتی ہے، یا اللہ ان کے والدین کی مغفرت فرما دے، ان کے والدین کی مغفرت فرما دے، ان کے والدین ان کے ساتھ جتنے بھی اچھے اور جائز ارادے رکھتے تھے ان ارادوں میں انہیں کامیاب فرما دے، باورات فرما دے، ان کے والدین کی مغفرت فرما دے، یا اللہ اس رات میں جو تو جن لوگوں کی مغفرت کرنے والا ہے ان مغفور اور مرحوم لوگوں میں
ان کے والدین کو بھی شامل فرما دے، ہم سب کو شامل فرما، ہم سب کو شامل فرما۔ مولا کریم ہمارے والدین کو صحت عطا فرما، قوت عطا فرما، ہمت عطا فرما، حوصلہ عطا فرما۔ یا اللہ آنے والی زندگی میں ان کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہمارے اساتذہ کو تو جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں تو صحیح کپڑے بھی پہننا نہیں آتا تھا، طہارت کے مسائل بھی معلوم نہیں تھے، یا اللہ الف اور با پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، ٹوپی صحیح رکھنا بھی نہیں آتا تھا۔ ہمارے اساتذہ نے ہم کو چلنا سکھایا، پھرنا سکھایا، ٹوپی پہننا سکھایا، طہارت کے مسائل سکھلائے۔ یا اللہ بڑے احسانات ہیں، وہ ہمارے روحانی باب ہیں، جن لوگوں نے الف سے لے کر ابھی تک یا آئندہ جو ہم کو علم دے کر گئے یا دینے والے ہیں، یا اللہ تمام کے ساتھ بہترین معاملہ فرما۔ ہمارے اساتذہ اور شیوخ میں جو زندہ ہیں ان کو حیات طیبہ عطا فرما، ان کو صحت و عافیت کے ساتھ طول عمر نصیب فرما۔ اور ہمارے بہت سے شیوخ اور اساتذہ ہیں جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما لے، ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ بہت سے بچے ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں، یا اللہ ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے، حقیقی مربی تیری ذات ہے، حقیقی کفالت کرنے والی تیری ذات ہے، تو رب العالمین ہے، تو سب کی تربیت کرتا ہے، سب کو پالتا ہے، پوستا ہے، تو علم دینے والا ہے، سب کچھ تیرے قبضے قدرت میں ہے۔ جو بچے ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں تو انہیں علم نافع عطا فرما، انہیں اخلاق حسنہ سے متصف فرما۔ یا اللہ انہیں صحیح علم عطا فرما دے، ان کو دین کا خادم، داعی اور شیدائی بنا دے، ان کو حسن اخلاق سے آراستہ و پیراستہ فرما دے۔ اللہ ان کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے، ہمارے بچوں کو علوم نافعہ، اعمال صالحہ اور صفات حسنہ سے متصف فرما دے، برے اخلاق سے اور صفات رذیلہ سے ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنا فضل و کرم شامل حال فرما، تیرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ تاجدار بطحہ سید الاولین والآخرین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھی خیر مانگی ہے وہ تمام خیر ہم تمام کو نصیب فرما، اور جن شرور و فتن سے پناہ چاہیے اور شرور و فتن سے ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اس مجلس کے اندر اتنے سارے لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، یا اللہ ہر ایک کے دل میں کوئی نہ کوئی سوال ہوگا، تو ہم سے زیادہ جانتا ہے، کوئی تمنا ہوگی تو ہم سے زیادہ جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے، تو دلوں کے راز کو، رازہائے سربستہ کو جاننے والا ہے۔ تمام کی جائز تمنائیں پوری فرما، تمام کو مقاصد حسنہ میں کامیاب اور کامیاب فرما۔ یا اللہ ہم تو حقیقت میں گندے ہیں، تیرے بندے ہیں، بہت سارے لوگ ہم سے حسن ظن رکھتے ہیں، اور ہم سے حسن ظن رکھتے ہوئے ان کو ہماری حقیقت معلوم نہیں ہے۔ یہ تیری ذات ہے، تو ہمارے ساتھ ستاری کا معاملہ کرتا ہے، تو ہماری اچھی چیزیں لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے، تو علم کو چھپانے والا ہے۔ یا اللہ لوگوں نے حسن ظن رکھ کر ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا بہت سارے لوگ کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، یا جو آئندہ کہیں گے، یا اللہ تمام کی ضرورتیں تو جانتا ہے، تیرا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ یا اللہ ان کے حسن ظن کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے ان کی جائز تمنائیں پوری فرما دے، ان کو مقاصد حسنہ میں کامیاب اور بامراد فرما دے۔ مولا کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں مقبول و منظور فرما۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔